السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز۔ یاد رکھیے، بعض محدثین نے بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز اور بعض محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ بیچ کی نماز سے مراد فجر کی نماز ہے، لیکن اکثر کے نزدیک عصر ہی کی نماز کو، یعنی دن کے درمیان میں چونکہ یہ نماز آتی ہے اور پانچوں نمازوں کے درمیان کی بھی نماز ہے یہ، تو اسی وجہ سے بیچ کی نماز عصر کی نماز کو بھی کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت اس حصے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت لکھتے ہیں، یہاں فرشتوں سے مراد یا تو نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62 فرشتے، اس لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر اور عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا اور انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے یعنی اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی حدیث مبارکہ میں جو آیا کہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم نے ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تحت لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کے پردہ پوشی کرتے ہیں، آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ مطلب ہے کہ اے مولا، جن بندوں کی ابتدا اور انتہا یعنی شروع اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر اور عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہیں۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں کے اوقات کی شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے
اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے یعنی ڈوبنے اور نکلنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا ان قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خدائے رحمان کے چاند نے آسمان کو چاند کو دیکھا، ڈوبنے والے کہنے یعنی کم رونق والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو غروب ہو نہ کہیں، یعنی جو نہ ڈوبے اور نہ جس کی روشنی میں کمی آئے۔ ظاہر کے چمکانے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو دل و جان اور روح و ایمان کو چمکاتا ہے۔ رات میں چمکنے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہر وقت دن رات چمکتا ہے اور چمکے گا۔ میں کیا کہوں، مجھے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی بدر النبوۃ وشمس الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ترجمہ، اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما نبوت کے چاند اور رسالت کے سورج پر۔ یوں کہہ لو کہ اس چاند کو جو سورج سے چمکتا ہے اس چاند نے دیکھا جو سورج کو چمکاتا ہے، جو دلوں پر دن نکالتا ہے۔ آسمان کا چاند بھی خوش نصیب ہے جسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ چاند جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہے۔ یہ حدیث عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کی دلیل ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا بے شک صبح کے قرآن یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں کہ نماز فجر اور نماز عصر کی کتنے فضائل ہیں۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، تو ان سے عبرت پکڑنا۔
پہلا اجر پچھلی امتوں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر عصر کی نماز پڑھنے پر ملے گا جس طرح دیگر نمازوں کا ملتا ہے۔ پہلا اجر عبادت پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر قناعت کرتے ہوئے خرید و فروخت چھوڑنے پر ملے گا، کیونکہ عصر کے وقت لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلا اجر عصر کی فضیلت کی وجہ سے ملے گا، کیونکہ یہ صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیان والی نماز ہے، اور دوسرا اجر اس کی پابندی کے سبب ملے گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسے روز کے بادل چھائے ہوئے تھے کہ ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے۔ آپ نے فرمایا نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، سنا پیارے بھائیوں کہ نماز عصر اور نماز فجر کی کتنے فضائل ہیں۔ ایک اور بہت ہی پیاری روایت مبارکہ ہے عصر کی نماز کے متعلق۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال مال وطر یعنی چھین لیے گئے۔ دیکھا آپ نے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نماز عصر چھوڑنے کی کتنی وعیدیں ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، بالخصوص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کریں۔ یاد رکھیے فجر کی نماز کے بعد رزق تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے کاروبار میں جو خسارہ ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری مساجد میں بالخصوص فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد کم ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم کوئی بھی نماز اپنی قضا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں